سوال ڈائلیسس ہوتا ہے، روزے نہیں رکھ سکتا ہوں، تو اس کا فدیہ کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے؟ اس کے فدیہ کتنا دینا ہے اس کا تو میں نے جواب دے دیا تھا، لیکن کس کو دینا ہے اس کا جواب دینے کا باقی رہ گیا تھا۔ تو فدیہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو اس کو فدیے کی رقم نہیں دے سکتے۔ سوال یہ ہے کہ گولڈ اگر یوز کرنے کا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ ہاں، سونے کے زیورات ہے اور اپنے استعمال کے لیے ہے، اس کے اوپر بھی مفتہ بھی قول کے مطابق زکوٰۃ ہوگی۔ عورت تراویح میں مرد امام کو غلطی پر لقمہ دے سکتی ہے؟ امام اس کا بھائی ہی ہے، وہ گھر میں تراویح پڑھا رہا ہے، دے سکتی ہے۔ کوشش کرے کہ عورت کو نہ دینا پڑے لقمہ، مردوں میں سے کوئی موجود ہو تو اس کا لقمہ دینا بہتر ہے۔ میرے پاس نفل صدقے کے پیسے آئے ہیں، وہ میرے بھائی بہن کو دے سکتا ہوں؟ وہ لوگ زکوٰۃ اور صدقہ لیتے نہیں ہیں۔ جس بھائی نے بھیجا ہے وہ بول رہے ہیں کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، تو آپ حضرت مجھے ذرا بتائیں کہ میں یہ پیسے ان کو دے سکتا ہوں یا نہیں۔ دیکھو، اگر وہ آپ کے بھائی بہن جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کو اس کا اطمینان ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور جس بھائی نے آپ کو رقم دی ہے ان کی طرف سے بھی آپ کے بھائی بہن کو اجازت ہے دینے کی، بھائی بہن کو دینے کی اجازت ہے، تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ کی رقم، لیکن آپ کے پاس جو رقم آئی ہے وہ تو نفلی صدقے کی رقم آئی۔ نفلی صدقے کی رقم تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری نہیں، البتہ چونکہ وہ آپ کا سگا بھائی اور بہن ہے تو اس کے لیے جو اصل بندہ دینے والا ہے اس کی اجازت ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنے بھائی بہن کو دے سکتے ہیں، اور وہ اجازت ہے تو آپ اپنے بھائی بہن کو نفلی صدقے کی رقم دے سکتے ہیں۔ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہ ہو تو بھی دے سکتے ہیں، اور صدقہ بتانا ضروری نہیں ہے، صدقے کی آپ ہدیہ بتا کر بھی دے سکتے ہیں۔ کل آپ نے 70,000 کلمہ پڑھنے والا عمل بتایا تھا، اگر یہ عمل گروپ وائز یعنی 4-5 لوگ پڑھ کر پہنچائیں پھر بھی وہی اجر ملے گا؟ 70,000 ڈیوائیڈڈ 4 یا 5؟ ہاں، ظاہر ہے ایک نصاب پورا ہو جائے گا تو وہی ثواب ملے گا ایک آدمی کو پہنچانے کا، پڑھنے والے جتنے بھی ہو لیکن جس کو پہنچایا جائے وہ ایک ہو۔ میں جب تیسرے اسٹینڈرڈ میں تھی تب میرے بڑے ابا کے دونوں لڑکوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا تھا، لیکن تب مجھے اس بات کی کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن اب سمجھ آئی کہ جو ہوا تھا وہ غلط کام تھا، ریپ تھا، تو اب کیا میں پاک دامن نہیں رہی؟ اور یہ بات مجھے اپنے امی ابا کو بتانی چاہیے، کوئی مجھ پر یقین نہ کرے تو؟ اور کل کو شادی ہو جائے تو اپنے ہسبینڈ کو بھی بتانا پڑے گا، مجھے برزخ کا عذاب ہوگا، مجھے اس بارے میں بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے آپ مجھے جو بتائیں گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میری اس میں کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔
دیکھو تیسرے اسٹینڈرڈ کے اندر کم سے کم عمر ہوتی ہوگی 8-9 سال کی عمر ہوتی ہے، جس میں شریعت کے احکام بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، مکلف نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے کے اندر ایک تو کام ہوا، پھر یہ کہ کام آپ نے نہیں کیا، دوسروں نے کیا، آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ کی سمجھ بھی نہیں تھی، تو اس کو آپ کے حق میں تو وہ گناہ ہوا ہی نہیں۔ جس نے کیا اس کے حق میں گناہ تھا، آپ کے حق میں وہ گناہ نہیں تھا۔ جب گناہ نہیں تھا تو آپ کو گناہ ہوگا بھی نہیں، اور جب بات اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ اس لیے والدین کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شادی کے بعد ہسبینڈ کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ پاک دامنی کا، آپ اپنی جگہ پر پاک دامن ہیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو کام کیا گیا وہ آپ کے مکلف بننے سے پہلے کیا گیا، تو وہ پاک دامنی آپ کی باقی ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل اٹیچ ٹوائلٹ بناتے ہیں، اس لیے باتھ روم والا ایریا ویٹ ایریا ہوتا ہے اور ٹوائلٹ والا ایریا ڈرائی ہوتا ہے، تو ٹوائلٹ میں جا کر نکلتے وقت پیر دھونا ضروری ہے یا ٹوائلٹ کی چپل پہننا ضروری ہے یا پیر دھونا ضروری ہے؟ کچھ بھی ضروری نہیں ہے، نہ پیر دھونا ضروری ہے نہ چپل پہننا ضروری ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اپنے پیر کو آپ ناپاکی سے بچائیں۔ اگر آپ کے پیر کے اوپر کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو آپ ٹوائلٹ سے نکلتے وقت ہی اس کو دھو لیں۔ قرآن شریف اگر ہاتھ سے زمین پر گر جائے تو کیا کفارہ ہے؟ اگر غلطی سے بھولے سے گرا ہے، اور بھول سے ہی گرتا ہے، جان بوجھ کر تو کوئی مسلمان گراتا نہیں ہے، تو اس کا کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی دل کی تسلی کے لیے آپ توبہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ پھر بھی تسلی نہ ہو تو کچھ آپ رقم صدقہ اپنی خوشی سے نکالنا چاہیں نکال دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے، اس میں گھاؤں تو نکالنے کا ہی نہیں۔ یہ گاؤں نکالنے کی مانیتا کھوٹی ہے۔ کتنے گاؤں نکالنے کے؟ گاؤں کے کیا لینا دینا قرآن سے؟ قرآن گرنے سے گاؤں کا لینا دینا کیا ہے؟ اس کے حساب سے نوٹیں دینے کی، ایک طرف قرآن رکھنے کا، دوسری طرف نوٹا ڈالتے جانے کی، جتنی نوٹا ہو اتنی نوٹا دے دینے کی۔ رمضان میں سب رشتہ دار پڑوسیوں کے یہاں افطاری بھیجنے، مسئلہ ذرا دھیان سے سننا، ایک سوال آیا ہے، بہت اہم سوال ہے، دھیان سے سوال سننا۔ رمضان میں سب رشتہ دار پڑوسیوں کے یہاں افطاری بھیجنا ضروری ہے، اس کی وجہ سے ہم بہوؤں کا اکثر ٹائم کچن میں ہی گزر جاتا ہے۔ ساس اماں کو منع کرتے ہیں تو برا لگتا ہے، آپ رہنمائی فرمائیں، اکثر لڑکیاں اس وجہ سے پریشان ہوتی ہے، شاید آپ ہم لڑکیوں کے لیے کچھ آسان رستہ بتائیں، مہربانی ہوگی۔ سب کا دل خوش کرنا اور گھر والیوں کو پریشان کرنا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ یہ سوال جس نے پوچھا ہے بہت صحیح سوال پوچھا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے دیا ہے، تلاوت کے لیے دیا ہے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھر کا جو کھانا ہے وہ بھی کم سے کم ہو، جس میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے، کام چل جائے اتنا ہی، تاکہ باقی کا وقت جو ہے وہ اپنی عبادت میں، تلاوت میں، دعا میں لگا سکے۔ اب اس کے علاوہ پھر اس کا وہاں بھیجنا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ رمضان کو کیا سمجھا ہے؟ یہ کیا دعوتوں کا اور پارٹیوں کا مہینہ ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہم کو توفیق ہوتی نہیں پڑوسی کے وہاں بھیجنے کی، پورا سال پڑا ہے، بھیجو پڑوسی کے یہاں۔
رشتہ داروں کے وہاں بھیجنا ہے، رشتہ داروں کو پورے سال آپ جب بھیجنا چاہیں بھیجیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر تو ہمارے پاس ایک دوسرے کہ بھائی رمضان تو عبادت تلاوت کے لیے آیا ہے، ہم اپنے گھر کا ہی جتنا ضرورت جتنا بناتے ہیں دوسروں کے یہاں کہاں بھیجیں؟ پھر بھی آپ کا دل نہ مانتا ہو تو منگوا لو بازار سے، بازار میں آرڈر دے دو، حنیس میں فون کر دو کہ بھائی اتنی افطار کے اتنے وہاں بھیج دو، اتنے وہاں بھیج دو۔ گھر کی لڑکیوں کو کہیں کو پریشان کرتے ہو؟ ان کو عبادت کرنے دو، اللہ کی بندگی کرنے دو۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سورت گوٹالہ واڑی کے علاقے میں ایک مسجد ہے، مسجد اشرفیہ۔ اس کے اطراف میں 1 کلومیٹر تک کہیں بھی دوسری مسجد نہیں ہے۔ آج کل یہ علاقہ میڈیکل شاپس کا ہب بننے کی وجہ سے جمعہ میں خوب مصلی آتے ہیں، یہاں تک کہ 10-15 کو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے عام دنوں میں بھی دوسری جگہ جانا پڑتا ہے۔ اب رمضان کی پہلی جمعہ کو تو 50-60 لوگوں کی جماعت چلی گئی، صرف جگہ کی قلت کی وجہ سے۔ مسجد کے باہر کارخانے ہیں اور ناپاک گلی ہے جہاں کسی بھی صورت میں نماز کی صف بندی ہو نہیں سکتی۔ مسجد کے جماعت خانے میں 4 صف اور ورنڈے میں 2 صف لگتی ہے، پہلی منزل پر بھی 4 صف لگتی ہے۔ مسجد کے باہر 2 دکانیں تھیں جس کو بھی اب نماز کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، جہاں 40-50 مصلی نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی رمضان کی جمعہ میں 50-60 مصلی جگہ کی قلت کی وجہ سے جماعت کی نماز سے محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ مزدور طبقہ ہے جو غیر مسلم کے ڈائمنڈ کے کارخانوں میں کام کرتے ہیں، جہاں ان کو کم وقت کی چھٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دور جا کر نماز ادا کرنا ان کے لیے دشوار ہے، نماز چھوڑ دینے کے غالب گمان ہے۔ اس حالت میں اس اشرفیہ مسجد گوٹالہ واڑی میں نمبر 1 کیا دوسرا خطبہ جماعت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دوسرا خطبہ جماعت مسجد کے باہر ورنڈے میں کر سکتے ہیں، ورنڈے میں ہی کرنا بہتر ہے، جماعت خانے میں نہ کریں۔ دوسرا خطبہ جماعت مسجد کے باہر دکان میں کر سکتے ہیں، جو ابھی تک دکانیں تھیں مگر اب نماز کے لیے خالی کر کے نماز کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے، دکانوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ریسٹورنٹ میں کھانے جائے اور وہاں کا کسی سے سنے کہ چکن حلال نہیں ہوتا اور وہاں کے ویٹرز کہیں کہ حلال ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ KFC، میک ڈونلڈس، پیزا ہٹ وغیرہ۔ دیکھو اس میں صاف ستھری بات یہ ہے کہ جہاں ڈاؤٹ پیدا ہو جائے وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو صورت کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو گھر کے اندر کھانے میں کیا پرابلم ہے؟ اچھا چلو باہر ہی کھانا ہے تو حلال کھانے کی دکانیں کیا کم ہیں؟ کیا ضرورت ہے ایسے ڈاؤٹ فل والی جگہ میں کھانے کی، شک شبے والی جگہ میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے یہاں ہم اپنے جو اکابر کے حالات پڑھتے ہیں تو ان کے حالات میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا بھی وہ کھانا نہیں کھاتے، بے نمازی، اور نمازی بھی وہ کہ جب تک کہ وہ باوضو کھانا نہ بنائے وہ کھانا نہیں کھاتے۔ اب ہم لوگوں کے یہاں ایک مسئلہ چل پڑا ہے کہ بس ذرا ہوا کہ چلو باہر جا کر کے ایسا چٹاخا وہ ڈاڑ کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ ہندو ہے کہ کرسچن ہے کہ پیشاب برابر کرتے آتی ہے کہ نہیں کرتے آتی ہے، اس کو صفائی کرتے آتی ہے کہ نہیں، بس جا کر کے کھا رہے۔ ایسی بہت سخت احتیاط کی ضرورت، اس میں خاص کر کے جو KFC اور میک ڈونلڈز ہے، جو خاص کر کے جو ہمارے یہاں کی جو صورت وغیرہ کی، یہ بالکل اعتبار کے لائق نہیں ہے۔
احتیاط ہی کرنا چاہیے اس میں. اگر کسی ریسٹورنٹ میں الکوہل بھی ملتا ہو اور اسی ایریا میں لوگ الکوہل بھی پی رہے ہوتے، ایسی جگہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہماری ایمانی غیرت کیا کہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کے مفتی صاحب سے پوچھو، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا دل مانتا ہے ایسی جگہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے جہاں شراب، ایک طرف لوگ بیٹھ کر کے شراب پی رہے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں؟ جانا ہی نہیں چاہیے ایسی ہوٹل کے اندر. جوائنٹ فیملی میں رہ کر میاں بیوی میں انبن رہتی ہو تو الگ رہنا کیسا ہے؟ ہمارے سماج میں اس کو برا سمجھتے ہیں. صحیح بات تو یہی ہے کہ اگر الگ رہنے کی صورت میں پیار محبت باقی رہتا ہے اور وہی ہوتا ہے تو بھلے دکھنے میں لوگوں کو کیا لگتا ہے اور آپ کو کیا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن وہ تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے. الگ رہ کر کے پیار محبت سے رہنا یہ بہتر ہے. مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا فتویٰ فتاوی رحیمیہ کے اندر اس کے اوپر موجود ہے، اور گزشتہ سالوں میں ہمارے یہاں وہ آ بھی چکا ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ساتھ میں رہنے کی وجہ سے نا اتفاقیاں ہوتی ہے، ساس بہو کی لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ چولہا الگ ہو جاوے تو چلے، دل الگ نہیں ہونا چاہیے. یہ خلاصہ ہے اس کا. چولہا الگ ہو جاوے تو چلے، دل الگ نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بس دنیا کو کیا لگ رہا ہے، کیا دکھ رہا ہے، دوسروں کے دکھاوے کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنی گھر کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. بعض گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے برسہ برس تک جو ہے وہ ساس بہو کی بنتی ہی نہیں ہے، لیکن وہ الگ بھی نہیں ہوتی. ابھی نہیں بنتی ہے، مزاج نہیں ملتا ہے تو ان کو الگ کر دو، سکون سے رہو، یہ بھی سکون سے رہے، وہ بھی سکون سے رہے. بلکہ سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ سامنے چل کر کے بیٹے کو کہہ دے کہ تو بیٹا تیرا کچن الگ کر لے. یہ سمجھداری کی بات یہ ہے. اور آج بھی ایسے سمجھدار لوگ بھی ہیں، وہ خود ہی سامنے چل کر کے بیٹے کو الگ کر دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف سسرال والوں کا کام اور ایک طرف شوہر کی فرما برداری کا مسئلہ، یہ جمع ہو جاتے ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کی بات مانے کہ ساورے والوں کی؟ شوہر کی بات نہ ماننے سے گناہ ہوگا، کیونکہ ساورے والے پھر الزام لگاتے ہیں کہ یہ بات نہیں سنتی، اپنی چلاتی ہے. بنیادی چیز تو یہ ہے کہ شوہر، بیوی کے لیے تو شوہر ہی سب کچھ ہے اطاعت کے معاملے میں، بات ماننے کے معاملے میں. تو اس موقع پر اس کو بات تو شوہر ہی کی ماننی چاہیے. البتہ شوہر کو ایک گھر کے بڑے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر کے اندر ایسا ماحول بنائے جس سے عورتوں کے لیے زندگی گزارنا آسان رہے. اعتدال اس معاملے میں یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کون سے موقع پر اس کو اور کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کی طرف جانا ہے. یہ ایسا ماحول بنانا شوہر کی ذمہ داری. عورت کی ذمہ داری تو یہی ہے کہ اگر ایک طرف شوہر کی بات ماننے کا مسئلہ ہے، دوسری طرف سسرال والوں کا مسئلہ ہے، تو اس کے تو شوہر ہی کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن پھر آگے جا کر کے اس کے لیے جو مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے اس کی ذمہ داری شوہر کی بنتی ہے کہ اس کی حفاظت کا بھی، اس کی سیف سائٹ کا بھی انتظام خود کرے. تراویح کیا ہے؟ سنت ہے یا نفل ہے یا سنت موقدہ؟ سنت موقدہ ہے تراویح. میرے پاس بیاج کا قرض ہے اور مال میں اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا. مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟
ایوری منتھ میں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. قرض دینے والا ہمارے نزدیک ہی رہتا ہے اور غیر قوم ہے. انٹرسٹ کے لیے ہر مہینے مجھے پریشان کرتا ہے. میں اس کو انٹرسٹ دے سکوں اتنا بھی نہیں کما پاتا ہوں. پہلے قرض پہ لے کر کام کیا اچھا تھا، کچھ سال ٹھیک رہا، بعد میں سب دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. کروڑوں کا مال سب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرماوے. جی آپ لوگوں میں سے کسی کو، یہ تو دور والوں نے پوچھا تھا، ابھی آپ لوگوں کو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں پوچھنا ہو تو نہیں. اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کو اطمینان ہے، اور وہ خودداری کی وجہ سے زکوٰۃ کا لفظ سن کر کے وہ گھبراتا ہے، تو آپ اس کو ہدیے کے نام سے دے سکتے ہیں. اس کا مستحق ہونا ضروری ہے. بتا رہے ہیں تو مطلب کیا اس کو چھوڑ سکتے ہیں، جان کر چھوڑ سکتے ہیں کہ موڈ ہو تو پڑے؟ مطلب اس کو چھوڑنا کیسا ہے، جان کر چھوڑنا یا کس پوزیشن میں چھوڑ سکتے؟ بیٹھو آپ آرام سے، میں دیتا ہوں. سوال اچھا ہے. اصل میں یہ سوال انہوں نے اس لیے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک ایسی ذہنیت بن گئی ہے لوگوں کی کہ جب تک کوئی کسی چیز کو فرض نہیں کہتا وہاں تک کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہمارے یہاں لوگوں نے، ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہے، سنت یعنی سنت کی ڈیفینیشن کیا؟ سنت یعنی نہیں کرنے کا، فرض یعنی کرنے کا. بس ہمارے وہاں دو چیزیں، فرض ہو تو کرنے کا، سنت ہو تو نہیں کرنے کا. اس کے لیے تھوڑا سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ جو ہے اس عمل کو کہتے ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے پابندی کے ساتھ انجام دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے اہتمام سے اس کو پابندی سے انجام دیا، باقاعدہ عبادت کے طور پر انجام دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار کی ایسے میں کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ کہہ کر کہ بھئی سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑنا، یہ محبت کا تقاضا ہے. اس لیے یہ ایک مسلمان کی جو، یہ تو اصل میں دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ شفقت کتنی ہے اور ہمارا حضور کے ساتھ محبت کتنی ہے، یہ دیکھنے کا موقع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تو حضرات صحابہ کرام کو ایسا جوش اور ایسا شوق اٹھا پڑھنے کا کہ روزانہ آ کر کے جمع ہونے لگے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد گھر میں سے نکلے نہیں تراویح ٹائم پر، گھر کے اندر بیٹھے رہے. اب باہر کوئی کھنکھار رہا ہے، کوئی پتھر سے آواز کر رہا ہے تاکہ حضور کو پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں تو باہر آ گئے. حضور سب سن رہے ہیں لیکن باہر آ نہیں رہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ مجھے سب پتا تھا کہ تم لوگ آئے تھے اور بے چین تھے کہ میں نکلوں اور تراویح پڑھاؤں، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کو نبھا نہ سکو. دیکھو حضور کو ہمارا کتنا خیال ہے، وہ اتنا ہمارا خیال رکھ کر گئے. آج فرض نہیں ہے لیکن اب اس حضور کی اس شفقت کا ہم کو کیا بدلہ دینا چاہیے. ایک 1.25 پارے کی تراویح جو ہے 1 گھنٹے کا مسئلہ ہوتا ہے اور خالی 30 دن کا مسئلہ ہے. اور یہ 1 رکعت کے اندر 2 سجدے. یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ ایک سجدہ قرب کا ایک مقام ہے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ سجدہ کر اور میرے نزدیک آ جا. اللہ تعالیٰ بندے کو کہہ رہے ہیں سجدہ کر اور میرے نزدیک آ جا. حدیث کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ
سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے یہ 40 مقامات ہم کو دیے گئے. یہ قرب کے 40 مقامات ہیں جو گویا ایک بونس کے طور پر ہم کو ملے ہیں. اس کو تو آدمی جو ہے وہ ایک عاشق کی کیفیت سے، ایک مجنون کی کیفیت کے ساتھ اس کو انجام دینا چاہیے، بہت شوق سے، بہت ذوق سے. یہ تراویح کے اندر جو ہے ہم کو یہ پورا قرآن جو ہے سنوایا جاتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں تو ہم کو کہاں عربی آتی ہے، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو کیا، ارے ہم کو نہیں معلوم ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو آپ کوشش کرو، آپ مسجد کے امام صاحب سے کہو کہ بھئی چلو آپ نے تراویح کے اندر قرآن جو پڑھا کم سے کم اس کا خلاصہ تو بتا دو ہم کو، وہ اس کی ترتیب بتاؤ، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنی طلب بتاؤ گے تو امام صاحب اس کی فکر کریں گے. اچھا مان لیجئے کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے، لیکن امام صاحب نے جو عربی میں پڑھا اس کی آواز آپ کے کان میں آئی. یہ قرآن جب آدمی کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک نور نکلتا ہے، اور میرے کان کے اندر جب جاتا ہے تو وہ نور میرے کان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور کان کے راستے سے میرے دل کے اندر، میری روح کے اندر یہ ہوتا ہے. یہ قرآن کے پڑھنے سے پڑھنے والے کا، اور قرآن کے سننے سے سننے والے کا دل کا جو کاٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم کو عربی نہ بھی آتی ہو، پتہ نہ چلتا ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، تو ہم کو خالی یہ استحضار کرنا چاہیے، یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھو اتنا مبارک کلام ہے کہ فرشتوں کو اس کے اوپر پڑھنے کی قدرت نہیں دی گئی. فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے خوب پڑھنا چاہیے. فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کو اتنی طلب لگتی ہے قرآن کو پڑھنے کی، سننے کی، کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے ہونٹوں سے چپک جاتے ہیں. ہونٹ کے جس حصے سے قرآن کے حروف اور الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ محبت کے مارے فرشتے اس کے ہونٹوں سے چپک جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے ان کی بے چینی کا. ان کو ایسا ہوگا کہ ہم پڑھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت دی، اور ہم کو قدرت دی ہے، ہم کو پڑھنا نہیں. اس لیے جب امام صاحب پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اور یہ تصور کریں کہ نور کی بارش امام صاحب کے منہ سے ہو رہی ہے، اور یہ نور کانوں کے راستے سے میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے روح میں، میرے اندر میں جا رہا ہے، اور اندر کی صفائی ہو رہی ہے. اس تصور کے ساتھ سنیں گے، پڑھیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں ظاہر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.